10 12 12 15 15 40 سال ہو گئے ہماری شادیوں کو، تو بالکل ہمیں غسل جنابت کا طریقہ ہی نہیں پتہ. غسل جنابت ہے کیا اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، طریقہ نبوی کیا ہے؟ جی مولانا. جی محمود بھائی، ایسے ہی ہے. ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، ایسے احباب ہیں جو کہ عمر کے آخری حصے کو پہنچ چکے ہیں، لیکن ان کو غسل جنابت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق غسل کرنے کا نہیں معلوم کہ غسل جنابت کیا ہوتا ہے اور کیسے غسل کیا جائے، کیسے نہایا جائے، تاکہ ہم مکمل طور پر طہارت اور پاکی حاصل کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں، میں آپ کے لیے پانی رکھا کرتی تاکہ آپ غسل جنابت کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی لیتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے. استنجا سے مراد کہ آپ قضاء حاجت سے فراغت کے بعد اپنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک جگہ کو دھو لیتے. جگہ کو دھونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کرتے، اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ 3 مرتبہ مٹی پر ہاتھ مارتے اور پھر اپنے ہاتھوں کو دھوتے. اچھی طرح دھونے کے بعد پھر آپ منہ میں پانی ڈال کر کلی کرتے اور ناک میں پانی چڑھاتے. یہ ایک ہی مرتبہ پانی لینے کے ساتھ منہ میں بھی پانی ڈالتے اور ناک میں پانی چڑھاتے، جیسا کہ عام طور پر وضو میں ہم کرتے ہیں. الگ طور پر کلی کرتے ہیں اور الگ پانی لے کر ناک میں پانی چڑھاتے ہیں. ایسا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. وضو میں ہو یا غسل جنابت کے وضو میں ہو، ایک ہی پانی سے ہم نے ایک ہی چلو سے منہ میں پانی ڈالنا ہے کلی کرنے کے لیے، اور اسی بچے ہوئے پانی سے ہم نے ناک میں پانی چڑھانا ہے تاکہ ہم حدیث مبارکہ کے مطابق عمل کر سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلی کرنے کے بعد ناک میں پانی چڑھاتے اور اچھی طرح ناک صاف کرنے کے بعد اپنے چہرے مبارک کو دھوتے. یہاں تک یہ جو گردن کی جو ابتدا ہے وہاں تک اپنے چہرے کو دھوتے اور پھر اپنے بازوؤں کو دھوتے ہاتھوں سمیت. بازوؤں کو دھونے کے بعد پھر جب مسح کی باری آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کے وضو میں جو ہے مسح نہیں فرماتے. 3 چلو لے کر پانی ڈالتے سر میں، دائیں جانب اور بائیں جانب ایک چلو درمیان میں، تاکہ پانی جو ہے بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے یہ حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچنا چاہیے، تو میں نے فوراً اس وقت سے آخر تک آج تک میں جو ہے اپنے بالوں کو منڈوا کر رکھتا ہوں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کی مخالفت نہ ہو جائے. یہ ہیں صحابہ کرام، یہ ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کی اس قدر پاسداری کرتے ہیں کہ اپنے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانے کے لیے ہمیشہ اپنے سر کو منڈوا کر رکھتے ہیں. تو اس کے بعد اگر وہاں پر پانی کھڑا ہے یا چھینٹے پڑنے کا خدشہ ہے تو پھر پاؤں نہ دھوئیں. لیکن آج کل ہمارے ہاں چونکہ پانی بہہ جاتا ہے اور پانی کی نکاسی بہترین ہے، وہاں پر آپ جو ہے فوراً اپنے پاؤں کو دھو بھی سکتے ہیں، لیکن اگر چھینٹے پڑنے کا خدشہ ہے پاؤں کو نہ دھوئیں. اور پھر اس کے بعد یعنی سر میں پانی ڈالنے کے بعد 3 چلو ڈالنے کے بعد دائیں اور بائیں پانی بہا لیں، اور پورے جسم پر پانی بہانے کے بعد نہانے کے بعد اگر آپ کا آگے پیچھے ہاتھ لگ جاتا ہے، یعنی شرمگاہ کو آگے پیچھے آپ کا ہاتھ لگ جاتا ہے، تو پھر آپ کا وضو برقرار نہیں رہے گا، غسل ہو جائے گا مکمل طور پر. آپ بعد میں اگر نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آئی ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو آپ الگ طور پر وضو کریں گے. وضو کرنے کے بعد آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، آپ کا مکمل غسل ہو چکا ہے. معذرت کے ساتھ جب آپ مسح آپ نے بتایا ہے پانی کے ساتھ، یعنی کہ اچھی طرح سر گیلا ہو جائے، تو رائٹ اور لیفٹ آپ نے کہا پانی بہانا ہے، یہ ذرا بتائیے گا کہ کندھوں کے اوپر یا ویسے، یہ ذرا بتائیے گا. یہ کندھوں پر بھی جو ہے یعنی دائیں اور بائیں بہانے کا مقصد یہ ہے کہ پورے جسم کے جو بال ہیں وہ گیلے ہو جائیں، یعنی پورے جسم کے خلیے وہ گیلے ہو جائیں، پانی سے آپ کا جسم تر ہو جائے. جی. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دائیں طرف 3 بار، دائیں بائیں مطلب 3 بار پانی. یہ دراصل اس کی حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جسم پر پانی بہاتے، سر میں خلال کرنے کے بعد پورے جسم پر پانی بہا لیتے. اب دائیں اور بائیں کا ذکر اس لیے کیا ہے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام دائیں جانب سے کیا کرتے. ظاہر بات ہے ہم نے جو ہے غسل کرنا ہے، غسل کرتے وقت بھی اچھائی جو ہے ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، تو ہم سنت کو فالو کریں گے. آپ نے اچھا کام کرنا ہے، چونکہ طہارت حاصل کرنی ہے، طہارت حاصل کرنے کے بعد آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہے، تو دائیں جانب سے آپ نے اپنے پانی کو بہانا شروع کرنا ہے. دائیں جانب سے آپ پانی شروع کریں گے، پورے جسم پر پانی بہاتے جائیں. جی بالکل. اچھا، اس سے یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ مطلب غسل جنابت کرنے کے بعد جو ہے شرمگاہ کو اگر ہاتھ نہیں لگتا تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی، اسی وضو سے، اسی غسل کے ساتھ آپ جو ہے
نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے پاؤں نہیں دھوئے، بعد میں تھوڑا سا الگ ہو کر ہٹ کر اپنے پاؤں کو دھو لیں، آپ کا وضو بھی مکمل، غسل بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو چکا ہے۔ جی بالکل، یہ بھی سوال اٹھتا تھا لیکن آپ نے خود ہی اس کی تصدیق کر دی کہ مطلب ظاہری بات ہے کہ پاؤں تو دھوئے نہیں تھے۔ جی بالکل ناظرین، غسل جنابت کا طریقہ جو ہے مولانا عرفان حمید صاحب ہمیں بتا رہے تھے۔